جانتے ہو بدنصیبی کیا ہے؟ بدنصیبی یہ ہے کہ نہ تم نماز پڑھو نہ تمہاری اولادیں، اور یوں ہی اپنے رب سے جا ملو اور جہنم میں پھینک دیے جاؤ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں جانے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ذرا سوچئے کہ آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دین کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اسے محبوب ہو، اور اسے بھی دے دیتا ہے جو محبوب نہیں، اور دین صرف اسی کو دیتا ہے جو اس کے نزدیک پیارا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ عز و جل نے دین دیا اسے محبوب بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشیں جن کی وجہ سے تم ابھی بھی دعا کے غرض سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو۔ وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگو گے تو تم اپنے رب کو المجیب پاؤ گے۔ آیت الکرسی کی فضیلت جانتے ہو؟ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہوگی۔ جب وضو کے وقت پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوگی۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کے شر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے میرا نام اعمال برباد ہو رہا ہے، اس کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے۔ ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا۔ اے اللہ، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نفس دنیا کی سب سے خوبصورت تھکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کو قابو میں کرنا، گناہوں سے خود کو بچانے کے لیے محنت کرنا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس میں معمولی سی تکلیف کے بعد ابدی سکون رکھا گیا ہے۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات طے ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوئی تو سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جاننے لگتے ہیں، بس یہی سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود اپنے بھی نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسی ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ کوشش کرے کسی کے کام آ سکے۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ زندگی اور خوبصورتی۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جاؤ اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دے، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ فکر کی بات یہ نہیں کہ آپ نے پورے دن میں کم کھایا کم کمایا، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائے،
اور آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے نہ ہو سکے۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صبح سے شام ہو جائے اور آپ کی زبان استغفار سے محروم رہے۔ یقین جانیے جنہیں یہ فکر لگے رہتی ہے وہ پھر دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں اور رب انہیں دونوں جہاں میں سرخرو کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر رشتہ ہر تعلق دل سے نبھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ خود کو چلاتے ہیں، موقع کی مناسبت سے احساس بھی بدل لیتے ہیں اور تعلقات بھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کامیاب بھی وہی لوگ رہتے ہیں جو خود کو وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور وہ لوگ جو مخلص ہوتے ہیں وہ آخرکار خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کو وقت کے ساتھ بدلنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر 7 سمندر کا پانی بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی۔ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک عمل ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامہ اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ نماز اور پانی۔ پانی محتاج نہیں ہوتا پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں ہوتی پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، پانی جسم کے لیے اور نماز روح کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہماری روح ہمیشہ نماز کی طلبگار رہے، آمین۔ میں نے گنہگار لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کریم ہے۔